السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں شیخ صابر آج چند باتیں آپ لوگوں سے کرنی ہے جو کہ سماج سے ریلیٹڈ ہے، جو سوسائٹی سے ریلیٹڈ ہے، جو ہمارے معاشرے سے ریلیٹڈ ہے۔ آج ہم جس دور سے گزر رہے ہیں، یہ پرآشوب دور، یہ پرفتن دور بہت ہی خطرناک ہے۔ قدم قدم پر ایمان پر ڈاکہ ڈلنے جیسی خطرہ لاحق ہے۔ تو میرے بھائی بزرگوں، دوستوں، میرے پیاری ماں اور بہنوں، میرے سمجھدار ماں اور بہنوں، میں آپ لوگوں سے مخاطب ہوں اور میں آپ لوگوں سے گزارش کر رہا ہوں کہ آج ہمارا جو معاشرہ ہے، جو آج ہماری سماج ہے، وہ کس طرف جا رہا ہے۔ اللہ نے ہمیں یوں ہی پیدا نہیں فرمایا کہ ہم کھائے پیے موج مستی کریں اور چلے جائیں، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس لیے پیدا فرمایا کہ قرآن میں اللہ نے فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنات اور انسان کو صرف اور صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا۔ اور آج ہم کیا کر رہے ہیں؟ آج ہم کر کیا رہے ہیں؟ ہم کدھر جا رہے ہیں؟ ہمارے بچے کدھر جا رہے ہیں؟ ہمارے بال بچے کدھر جا رہے ہیں؟ کس سوسائٹی میں ہم جی رہے ہیں؟ آج ہماری بچیاں، زیادہ تر بچیاں ارتداد کی طرف جا رہی ہیں، مرتد ہو رہی ہیں۔ اس کی فکر آج ہمیں نہیں ہے۔ ہمیں معلوم نہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کٹگرے میں کھڑا کر کے ہم سے پوچھے گا کہ اللہ نے ایک بچہ نوازا آپ کو اور اس بچے کی تربیت میں کچھ کمی رہ گئی، یا بچے کی تربیت نہیں کر پائے، یا بچی کو یا بچے کو صحیح سے تربیت نہیں دیے، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ وہ مرتد ہوئی، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ وہ ارتداد کی طرف چلی گئی، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ وہ پیار محبت یہ جال سازی میں پڑھ کے اور یہ چیزوں میں پڑھ کر کے وہ ارتداد کی شکار ہو گئی۔ کیا اس کا جواب نہیں دینا پڑے گا؟ کیا اس کا جواب نہیں دینا پڑے گا ہمیں؟ کیا ہماری جو معاشرے میں لوگ ہیں، جو سماج ہیں، جو آس پاس کے لوگ ہیں، کیا ان کو جواب نہیں دینا پڑے گا؟ کیا کوششیں کر رہے ہیں؟ کیا کوششیں کر رہے ہیں ہم؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلکم نارا وقودها الناس والحجارہ، کہ اے ایمان والو، اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ وہ جہنم کی آگ جس کا ایندھن پتھر اور انسان ہوگا، جس کا ایندھن انسان اور پتھر کو جلایا جائے گا اور انسان کو جلا کر کے وہ آگ بہکائی جائے گی۔ کیا ہم اس کے مستحق بننا چاہتے ہیں؟ نعوذ باللہ، اللہ معاف کرے ہم سبھی کو۔ آج ہم کس طرف جا رہے ہیں؟ کس رخ میں جا رہے ہیں؟ آج ہم سے کیا چوک ہو رہی ہے؟ کیوں نہیں ہم اپنے بچوں کی صحیح تربیت کر پا رہے ہیں؟ کیا پیدا کر دینا یہی سب کچھ ہے کہ پیدا بچے ہو گئے اس کے بعد آپ کو دھیان نہیں دینا ہے؟ کیا بچے کی تربیت میں ماں باپ کا، سماج کا، آس پڑوس کا کوئی رول نہیں ہے؟ آج ہماری بچیاں کیوں ارتداد کی شکار ہوئی؟ پورے ہندوستان میں لاکھوں ہیں، لاکھوں ان سے زیادہ ایسی ہماری بچیاں ہیں جو آلریڈی مرتد ہو چکی ہیں، اور یہ کنٹینیو چل رہا ہے، یہ معاملہ چل رہا ہے۔ خطیب امام منبر رسول سے ارتداد کے بارے میں، معاشرے کے بارے میں، سماج کے بارے میں خطاب کرتے رہتے ہیں، لیکن ہماری کانوں میں جو تک نہیں رہتی۔ بڑے بڑے عالم علماء اکرام ہمارے اسلاف ہمیشہ اس بارے میں بولتے ہیں، تاکید کرتے ہیں، سمجھاتے ہیں، لیکن ہم ہیں کہ سمجھنے کو تیار نہیں۔ ہماری بچیاں کدھر جا رہی ہیں؟ ہم کدھر جا رہے ہیں؟ کیوں تربیت میں کمی ہے؟ آج بچیاں ہاتھوں میں موبائل لے کر کے ریلز بنا رہے ہیں، ایسی ریلز جو آپ اپنی آنکھوں سے دیکھ نہیں سکتے، تکلیف ہوگی دیکھنے۔ آج ہماری بچیاں ایسی جگہوں پر کام کر رہی ہے جہاں خلط ملط تو ہونا ہی ہے، اختلاط کی بات ہے، جہاں نہیں بچ پا رہی ہماری بچیاں۔ بڑا معاملہ سامنے آ رہا ہے، بہت معاملہ سامنے آ رہا ہے۔ میں آپ تمام بھائیوں سے گزارش کروں گا کہ اپنے آس پاس میں دیکھیں، معاشرے کو دینی معاشرہ بنائیں، دینی ماحول بنائیں، دین کے راستے پر چلیں، جس راستے پر کامیابی ہے،
وہ راستہ چھوڑے، شیطانی راستے کو چھوڑے، دجالی راستے کو چھوڑے، نہیں تو وہی ہے نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے والی بات ہو رہی. نہ دنیا میں ملا کچھ نہ آخرت میں ملے گا کچھ. تو میرے بھائی، میری ماں اور بہنوں، آپ لوگ گھر میں ہماری مائیں ہیں، بہنیں ہیں، یہ لوگ جو بڑی ہیں، ان لوگوں کے اوپر ذمہ داری ہے کہ اپنے بچوں کی صحیح تربیت کریں. بچپن سے ان لوگوں کو قرآن کی طرف رغبت دلائیں، دین کی طرف رغبت دلائیں، حدیثوں کی طرف رغبت دلائیں کہ ہماری جو صحابیاں تھیں وہ کیسے رہتی تھی، کیا زندگی گزارے انہوں، کیسے زندگی گزاری. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیسی زندگی گزاری، سیرت پڑھنے کی ضرورت ہے. حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیسے زندگی گزاری، سیرت پڑھنے کی ضرورت ہے. حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیسی زندگی گزاری، یہ سیرت پڑھنی ہے. حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیسی زندگی گزاری، یہ ساری چیزیں ہمیں پڑھنے کی ضرورت ہے. ماں باپ کو چاہیے کہ یہ باتیں دنیاوی کہانی کو چھوڑ کر کے دین کی باتوں کو بتائیں، دین کی باتوں کو بتائیں. نہیں تو پھر بڑا مشکل ہوگا اس چیز کو روکنا. آج ایسے ہی بہت سارے دشمن ہمارے پیچھے لگے ہوئے ہیں، ڈاکہ ڈال رہے ہیں ایمان پر. ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہا ہے. میں صرف رو نہیں پا رہا ہوں لیکن دل تڑپ رہا ہے. اضطرابی کیفیت ہے، ماحول بہت گندا ہوتے جا رہا ہے. آپ اسے ضرور سنبھالیں. اگر نہ سنبھال پائے تو کل کا دور بہت خطرناک ہوگا، بہت خطرناک. نہ دنیا ہی ملے گا نہ دین ملے گا، نہ دنیا ہی ملے گا نہ آخرت ملے گا. یہ 70-60 سال کی زندگی ختم کرنے کے بعد، موت کے بعد، یاد کیجئے جو دوسری زندگی ہمارا ہمیشہ ہمیش کی زندگی ہے، اس میں ہم کیسے جئیں گے. ہر ایک چیز کا جواب دینا پڑے گا. نوجوانوں کو اپنی نوجوانی کہاں گزاری اس کا بھی جواب دینا پڑے گا. پیسہ کہاں سے کمائے، کہاں خرچ کیے، اس کا بھی جواب دینا پڑے گا. عمر کہاں گزاری، اس کا بھی جواب دینا پڑے گا. یہ لب سل دیے جائیں گے. جہاں جہاں قدم چلے ہمارے قدم خود بیان کریں گے. جہاں جہاں ہاتھ گئے ہمارے ہاتھ خود بیان کریں گے. جہاں جہاں آنکھیں ہماری دیکھی وہ خود بیان کریں گے. ہر ایک چیزیں جو ہیں ہماری جسم کی، وہ ساری چیزوں کو گویائی دی جائے گی. وہ باتیں کریں گے، یہ جگہ پر یہ گیا، ایسا ایسا کارنامہ کیا، ایسی ایسی چیزوں کو انہوں نے دیکھا. کیا ڈر نہیں لگتا؟ کیا یہ حدیثیں جھوٹی ہیں؟ نعوذ باللہ. کیا اللہ کا فرمان جھوٹا ہے؟ نعوذ باللہ. نہیں میرے بھائی، اللہ نے جو فرما دیا وہ حق ہے. نبی نے جو فرما دیے وہ حق ہے. اس کو ماننا ضروری ہے. ایمان کی طاقت ایک بہت بڑی طاقت ہے. زندگی چھن جائے، کچھ بھی چلا جائے، پیسے لٹ جائے، زندگیاں ختم ہو جائے، لیکن اگر ایمان ہے تو کامیاب ہے، ایمان نہیں ہے تو ناکامیاب ہے. ابھی بھی وقت ہے. گھر کے ماحول کو بنائیں، دینی ماحول بنائیں. ابھی بھی وقت ہے. اپنے معاشرے میں جائیں، انہیں اچھی چیزیں بتائیں، ان کے ساتھ شریک ہوں. جو غلط ہو رہا ہے اس کو روکنے کی کوشش کریں. کیا ایمان کا درجہ نہیں ہے؟ کہا گیا کہیں برائی ہو تو اس کو اگر طاقت ہے تو ہاتھ سے روکو. کیا اپنی بہن بیٹیوں کو ہاتھ سے نہیں روک سکتے؟ جہاں برائی ہو اگر ہاتھ سے نہیں روک پائے تو زبان سے کہو. کیا ہم نہیں کہہ سکتے؟ اور اتنا بھی نہ کر سکے تو کم سے کم دل میں سوچو کہ یہ برائی ہو رہا ہے. اوور لک مت کیجیے یہ ساری چیزیں. اوور لک مت کیجیے ان ساری چیزوں. جائیے، بولیے، ہاتھ سے روکیے، ریکویسٹ کیجیے، ہاتھ جوڑیے. بڑا خطرناک ماحول ہے. تو میرے بھائی، میری مائیں بہنیں، ہم آپ سے ہاتھ جوڑ کر کے گزارش کرتے ہیں کہ اپنے گھروں کو دیکھیں، تربیت دیں بچوں کو، دینی کتاب پڑھنے پر آمادہ کریں.
دینی کتاب خود پڑھیں، بچوں کو پڑھائیں، قرآن خود پڑھیں، سمجھ کر پڑھیں، بچوں کو بھی بولیں کہ وہ پڑھیں اور سمجھ کر پڑھیں، حدیثوں کو پڑھیں، ایک ماحول بنائیں، ساتھ میں بیٹھ کر کے ٹی وی دیکھتے ہیں 1 گھنٹہ 2 گھنٹہ، کوئی مووی آتی ہے تو 2 گھنٹے پار ہو جاتے ہیں۔ 10 منٹ کے لیے اگر گھر میں ایک ساتھ بیٹھ کر کے اگر کچھ حدیث کی کتابیں پڑھ لیں، قرآن پر تذکرہ کر لیں، کون سا بھاری ہے؟ اگر کرنا چاہیں گے تو ضرور ہوگا انشاءاللہ۔ تو میں بار بار یہ گزارش کروں گا آپ لوگوں سے، اپنے بھائیوں سے، اپنی ماں اور بہنوں سے، گھر کا ماحول کو دیکھیے، صحیح کیجیے، ایسا نہ ہو کہ دیر ہو جائے، ہماری بچیاں مرتد ہو جائیں اور اس کا جواب ہمیں دینا پڑے۔ بہت بہت شکریہ۔